دونوں چیزوں کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اگر کوئی متقی بن جاتا ہے، متقی بننے کے، تقوی اختیار کرنے کے، اس کے دنیا میں بھی اثرات ہوں گے، آخرت میں بھی اثرات ہوں گے. سبحان اللہ. بے شک. اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہماری عید کے بعد کریں گے. بے شک. اور فی الحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح تقوی کے اثرات ہیں، اسی طرح سے گناہوں کو بھی اثرات ہیں. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ہماری دنیاوی زندگی میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اس کا وبال، اس کی نحوست یہ دنیا میں بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے، قبر میں بھی محسوس ہوتی ہے، اور حشر میں بھی محسوس ہوتی ہے. اور گناہ بھی میں نے دو قسموں کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا تھا، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. پھر گناہ کبیرہ کی بھی دو قسمیں میں نے بتائی تھی. ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے. ایک حقوق ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے. اگر نماز روزے میں کوئی کمی پیشی ہوئی تو یہ گویا حقوق اللہ کا یہ گناہ ہوگا. اور اگر کسی بندے کا حق مارا، اس کے ساتھ زیادتی کی، تو یہ کسی بندے کا حق مارنا یا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ حقوق العباد کا گناہ کہلائے گا. تو میں نے یہ بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ مولا کریم کا یہ وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے تو باقی چھوٹے چھوٹے گناہ میں خود ہی معاف فرماتا رہوں. یہ اس کا کرم ہے. اب ان گناہوں سے کون ہے آپ میں سے بچا ہوا؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن یہ اس کا کرم ہے. وہ فرماتا ہے، یہ پیار ہے اس کا. وہ فرما رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ تو چھوٹی چھوٹی گناہ، چھوٹی چھوٹی غلطیاں میں اپنا معاف کر دوں گا. یہ بخشش کے بہانے. اب بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، ان کے بارے میں ابھی میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی ہے. امام ذہبی ایک بہت موٹی کتاب لکھی ہے وغیرہ، جس میں ان سارے گناہوں انہوں نے تحریر فرمایا ہے. تو ایک روایت کے مطابق انہوں نے 70 گناہ شمار کیے ہیں اور ایک کے مطابق 76 ہیں. اور کچھ اور روایات بھی ہیں، بعض میں سے کم بھی 7 اور 17 کی روایات میں بھی ہیں، لیکن انہوں نے 70 گناہ بیان فرمائے. اب وہ 70 کے 70 گناہ اس وقت میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. اور اگر ہر گناہ کو میں بیان کرنا شروع کروں تو 70 جمعے تو چاہیے کہ ہر گناہ کی تفصیل ہوگی، اس کا حل ہوگا، وہ تو ہم نہیں بیان کر سکتے. اس وقت ان کی تفصیل نہیں بتانی، اس وقت صرف آپ کو میں نے ان کی گنتی بتانی ہے. اصل موضوع میرا ان گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں، ان کی جو نحوست اور ان کا وبال ہوتا ہے، وہ بیان کرنا ہے. تو ان بڑے بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ
میں پچھلے جمعہ عرض کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ کون سا گناہ تھا؟ بھول گئے، شرک۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ شرک۔ شرک کی آگے کئی قسمیں، کئی صورتیں بنتی ہیں۔ اس کی ذات میں شرک ہے، اس کی صفات میں شرک ہے، اور ایک کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ شرک سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی کو اللہ جیسا نہیں سمجھتا، یقیناً سب کا یہی عقیدہ ہوگا، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کی صفات میں شریک سمجھتا ہے۔ لیکن ایک خامی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جس کا میں نے پچھلے جمعہ ذکر کیا تھا، وہ ہے کہ شرک کے ساتھ تشبیہ اختیار کرنا۔ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ میں شرک نہیں کر رہا، اسے خدا جیسا تو نہیں سمجھ رہا، لیکن اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ شرک ہے۔ جیسے کسی قبر پر جا کر ماتھا رکھ دینا، کسی پیر اور بزرگ کے سامنے جا کر اپنا ماتھا رکھ دینا۔ اب دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ یہ اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے، اور یہ بیماری کے آج معاشرے میں عام ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، جو ایسا کرواتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے۔ ہمارا ان دونوں کے ساتھ اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا بڑا گناہ ہے قتل انسانی، کسی بھی انسان کو قتل کر دینا۔ قرآن حکیم میں اس کے بارے میں بڑی تفسیر آئی ہے اور کئی جگہوں پہ آئے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے پہلے قتل خطا کو سمجھیں گے آپ۔ ایک ہوتا ہے قتل خطا، ایک ہوتا ہے قتل عمد۔ قتل خطا ہوتا ہے غلطی کے ساتھ کوئی قتل ہوتا ہے، آپ کسی کو قتل تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے، شکار کر رہے تھے، پرندے کو آپ نے فائر کرنا تھا، لیکن آپ کی گولی کسی انسان کو لگ گئی۔ اب قتل کرنے کا ارادہ نہیں، لیکن وہ قتل ہو گیا، اسے قتل خطا کہتے ہیں، غلطی سے قتل۔ اس کی اصلاح جو قرآن حکیم نے بیان فرمائی ہے، اس کے مطابق اس کی روشنی میں ہے 100 اونٹ اس کی دیت ہے۔ 100 اونٹ اس کی دیت ہے، اس کا خون بہا ہے۔ جو قتل ہوا ہے، اگرچہ آپ قتل کرنا چاہتے نہیں تھے، ارادہ بھی نہیں تھا، غلطی سے ہوا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ 100 اونٹ یا ان کی قیمت ادا کرنا۔ تو جو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا کیا؟ اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس کی سیدھی سیدھی سزا قرآن نے بیان فرمائی، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ جس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے اس کی دیت ہم نہیں قبول کرتے، بلکہ اس کی جزا جہنم ہے۔ ہاں، مالک اگر برا سا معاف کر دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ تیسری چیز ہے جادوگری۔ اس کا بھی ہمارے معاشرے میں آج عام رواج ہے۔ یاد رکھیں کہ جادو کرنا، جادو کروانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ بعد میں اس کو کفر بھی لکھا ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی گناہ ہے۔ اب ہم ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے، مردوں میں کم ہے، عورتوں میں یہ رواج زیادہ بڑھ گیا ہے، اور جگہ جگہ یہ ڈیرے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں یہ جادو والے۔ اور جادو کوئی آپ میں سے کہیں میں تو مانتا ہی وہی ہوتا ہے جو نہیں، جادو کا قرآن حکیم نے ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے تفصیل کے قرآن صاحب نے ذکر فرمایا کہ ان کو جادوگروں کو بلایا گیا تھا، اور انہیں پھر رسیاں پہنی تھیں کہ پھر وہ سانپ بن گئی تھی، بڑا تفصیل ذکر فرمایا، لہٰذا اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن جادو کرنا یہ گناہ کبیرہ نہیں، یہ کفر میں شامل فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہ جائیں۔
یہ گناہ کبیرہ ہے، سے بچیں۔ چوتھی بات، نماز نہ پڑھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کئی لوگوں کا ہم نے کہتے ہوئے کئی دفعہ سنا ہے، یار پتہ نہیں میرے کو کڑی غلطی ہو گئی، کڑی گناہ اسلام میں مل رہی ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میں تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، دن 5 دفعہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اور پھر لوگوں کو کہتا ہے یار پتہ نہیں کڑی غلطی اسلام مل رہی ہے۔ 5 دفعہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، بلکہ حدیث مبارک میں بھی فرمان تارک الصلاۃ کاملا فقط کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی فقط کفر، اس نے کفر کیا، گناہ کبیرہ سے بھی آگے، فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ تو 5 دفعہ جو کفر کر رہا ہے، جس کے گھر میں کفر ہو رہا ہے، اگر 10 افراد ہیں، 10 افراد نماز نہیں پڑھتے تو 10 افراد 5 وقت اعلانیہ کفر کر رہے ہیں، اس گھر میں گناہ کبیرہ ہو رہا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں، پھر اس کے نتائج آگے آنے ہیں کہ جس گھر میں یہ گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں، کفر ہو رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام آگے بیان کرنا ہے، وہی اصل موضوع ہے۔ 5واں ہے کہ آپ کے پاس مال ہے، صاحب مال ہے، لیکن اس کے باوجود آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 6 ہے بغیر کسی عذر کے روزہ نہ رکھنا، روزہ چھوڑ دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے رمضان میں ہٹے کٹے ہیں، سفید مت ہے، لیکن روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب رمضان میں وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اور پھر کسی دوسرے کو کہتا ہے یار میرے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، پتہ نہیں میرے کو غلطی کیسی ہوگی۔ طاقت ہے اس کے پاس، مال اتنا ہے، لیکن اس کے باوجود، طاقت کے باوجود حج نہ کرنا گناہ کبیرہ۔ 8واں جو تقریباً الا ماشاء اللہ ہر گھر میں یہ چیز ہے، تو سوچ کے بتا سکتے ہیں وہ کون سی ہے؟ آپ سے میں پوچھنا پہلے، یہ گناہ کبیرہ کون سی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ ذہن پہ زور ڈالے گا، ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے، یہ گناہ۔ وہ ہے والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، گناہ کبیرہ ہے۔ مولا اتنی فرمانا ہے فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، تو وہ بڑھے لگا رہا ہے، پھر کہتا ہے میرے کام میں رکاوٹیں ہیں۔ گناہ کبیرہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ 9واں ہے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دینا گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا وقت ہے۔ 10واں ہے زنا کرنا، اس کی آگے کئی صورتیں، اور وہ ساری صورتیں بیان نہیں ہو سکتی، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے۔ صرف موٹی موٹی چیزیں آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں، یہ تو اس کی لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جہاں باقی چیزیں آپ نے فیس بک میں یا یوٹیوب میں یا واٹس ایپ وغیرہ میں رکھی ہوئی ہیں سنبھال کے، تو یہ بھی ایک لسٹ اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ ہم ہر روز اس کو دیکھا کریں، میں ان میں سے کوئی گناہ کر تو نہیں رہا۔ ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے، جو چاہتا ہے اسے لسٹ ہمارے پاس سے مل جائے گی، اس کو ہر روز آپ کو دیکھنا چاہیے۔ چھوٹے گناہ چھوٹے گئے، اللہ کے بندوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ ہم کم از کم بڑے بڑے گناہوں کو تو کم از کم سامنے رکھیں کہ میں ہر روز ان میں سے کوئی گناہ تو نہیں کر رہا۔
اسی طرح سے بدفعلی کرنا، اس کا دوسرا نام لواطت بھی ہے۔ اب تشریح کا وقت ہے۔ اگلا ہے سود خوری، سود کھانا۔ اس کے بارے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، حج کریں، عبادت کریں، جو مرضی، اگر سود کھا رہے ہیں کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اگلا یتیم کا مال کھانا، یہ بھی اکثر گھروں میں ہو رہا۔ ایک مثال چھوٹی سی آپ کو دیتا چلوں۔ اب بچے تھے کسی کے چھوٹے چھوٹے، اس کا والد فوت ہو گیا، اب بچے رہ گئے۔ اب ہم جب ختم شریف کراتے ہیں، قرآن شریف ہوا، 10واں ہوا، 40واں ہوا، کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ ہم وہ جو خرچہ کر رہے ہیں اور یتیموں کے مال میں سے تو نہیں کر رہے؟ اس وقت اگر ان سے پوچھے بھی وہ معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو ہیں ہی چھوٹے، بھی نابالغ ہیں، وہ تو اجازت دینے کے قابل ہی نہیں۔ اب وہ کریں، قرآن شریف کریں، 10واں کریں، 40واں کریں، لیکن ان کے مال میں سے نہ کریں، ان کے مال میں سے نہ کریں، اپنے جیب سے کریں۔ ان کے مال میں سے کریں گے تو یہ یتیم کے مال کے ساتھ زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا۔ آپ نے حق مارا ہے یتیم کا۔ اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ بھی نہ کہیں ان سے پوچھ لیں گے، وہ پوچھنے، اس کا پوچھنا معتبر نہیں ہے۔ اگر ہے خدا اور رسول پر جھوٹ باندھنا، ایک بات اللہ کی نہیں ہے، قرآن کا فرمان نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے، ہم منسوب کرتے ہیں یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے، گویا ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر تہمت لگائی ہے، بہتان پاتا ہے کہ غیر نبی کا کوئی قول ہم نے یہ کہہ کے بیان کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ کتنا بڑا الزام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ گویا وہ جہنمی ہے جو اپنی کسی بھی بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے، گویا اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا۔ فیس بک پر آج کل یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ جو کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی نے بھیجی، اوپر لکھا ہوتا ہے ایک لفظ فارورڈڈ، اس کی تحقیق کر لیا کریں، فارورڈڈ کی تحقیق کر لیا کریں۔ کسی نے آپ کے پاس بھیجا، اس میں اوپر لکھا ہوا ہے، اس کو آگے مزید شیئر کریں، شیئر کریں گے کتنا ثواب ملے گا۔ آگے تو جو لفظ انہوں نے لکھے ہوتے ہیں بعد میں، وہ آرامی ہوگا جو نیک شیئر کرے گا، وہ جہنمی ہوگا جو شیئر نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ کہنے بذات خود بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو یہ کہنا وہ جہنمی ہوگا، وہ حرامی ہوگا جو شیئر نہ کرے۔ میری مرضی ہے میں شیئر کروں یا نہ کروں۔ یہ کسی کو الفاظ ایسے استعمال کرنے، اور پیچھے سے وہ آ رہا ہے پتہ نہیں کتنی جگہ سے آیا ہے، اور یہی لفظ لکھے ہوئے اس پہ۔ آپ اسے یہ لوگوں نے دیکھا ہوگا، دوستو اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ آپ جب تک آپ کو یقین کامل نہیں، آپ نے کتاب سے خود نہیں پڑھا، اس وقت تک آپ اس کو آگے شیئر نہ کریں کہ میرا اتنا فرض بنتا تھا، میں نے آپ تک پہنچا دیا، آگے آپ کی ذمہ داری ہے۔ کبھی شیئر نہ کریں، یہ ثواب دینے سے چپ رہ جانا زیادہ افضل ہے۔ نہ کسی کے حرامی کہنے سے، جہنمی کہنے سے، برا بلا کہنے سے آپ نعوذ باللہ من ذالک آپ حرامی بنیں گے، نہ جہنمی بنیں گے۔ لہذا تحقیق کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ہے تکبر کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر میں آپ سے سب سے سوال یہ کروں کہ آپ میں سے کون کون تکبر کرتا ہے، آپ سب ہاتھ کھڑے کر کے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہیں گے کہ میں تو تکبر نہیں کرتا۔ سب ہاتھ کھڑے کر کے کہیں گے میں تکبر نہیں کرتا۔ کیا اس کا مطلب ہوگا کہ آپ واقعی تکبر نہیں کرتے؟ جی، میرے سمیت میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں
یہ تکبر کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر موجود ہے. اس سے بچنا کوئی آسان کام نہیں. کسی مثال پہلے بھی دو موقع پہ مثال دی ہے کہ مثال دی ہے آسان سی مثال. جب دو آدمی کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو آگے سے وہ کیا سوچتا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے تو میں نے جانتا نہیں، تو میں نے جانتا نہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں جی سب ذرا ایک دفعہ یہ تکبر ہے یا نہیں؟ اگر وہ قسم بھی اٹھا کر کہتا ہے میں مغرور نہیں، میں متکبر نہیں ہوں، تو کافی دیر میں تو تکبر سے پناہ مانگتا ہوں. دوسری طرف کہتا تو نہیں جانتا نہیں. اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. کسی کو کوئی گالی دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کسی کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے. یہی تو مغرور ہونے کی علامت ہے. ہاں اگر آپ تکبر سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آج کے بعد سب سے زیادہ حقیر کس کو سمجھیں؟ ہاں جی پیچھے والے نہیں بول رہے. عاجزی اور انکساری اختیار کریں. میرا یہ موضوع نہیں ہے تکبر، ورنہ اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتا. ایک تو صرف میں گناہوں کو گنوا رہا ہوں، گنتی بتا رہا ہوں. تو تکبر، غرور، یہ کبریائی صرف اللہ کی شان ہے. اللہ کے سوا کسی کو غرور تکبر جائز نہیں ہے. یہ عبادت ریاضت جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو ٹریننگ ہے اس چیز کے لیے کہ ہماری میں مر جائے، ہمارا غرور اور تکبر ختم ہو جائے. یہ سجدے میں جھکانے سے اللہ کی شان نہیں بلند ہوتی. یہ سجدے میں جھکانے سے کبھی رکوع کبھی سجود کروانا یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندے کے اندر عاجزی پیدا کی جائے. یہ جو سر کسی کے سامنے جھک رہا ہے اس کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے. اگر سر جھکاتا ہے پھر بھی اس کے اندر غرور ہے، اس کا مطلب ہے کہ نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. حج بھی کر رہا ہے لیکن لوگوں کو گھورتا ہے، حج کا فائدہ نہیں ہوا. حاجی وہی ہے جس کے اندر غرور ختم ہو گیا، نمازی وہی ہے جس کے اندر غرور ختم ہو گیا. یہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا یہ کیا حکم ہے؟ یہ اس لیے ہے جب کندھے سے کندھا ملائے گا تو تیرا دل قدوروں سے صاف ہو جائے گا. جس کے پاس تو کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا نماز میں وہ آگے تیرا دشمن بھی کھڑا ہو گیا ہے. حکم یہ ہے کہ تو کندھے سے کندھا ملا تاکہ وہ دل جل جائے اور قدورت نکل جائے، تیری میں ختم ہو جائے. اگلا ہے جھوٹی گواہی دینا. کچہری میں چلے جائیں، جتنے چاہیں آدمی وہاں کو مل جائیں، بے دھڑک ہوگا نڈر ہوگا جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں. جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں، ہم اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا تو آپ نے فرمایا آج گواہ کی ضرورت پڑی اور ایک گواہ پیش ہو گیا. آپ نے پوچھا بات، آپ پوچھا کہ تم کوئی گواہی دو گے؟ اس نے کیا جی امیر المومنین، ہاں میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. آپ اسے ذہن میں رکھیں، امیر المومنین کی بارگاہ میں وہ شخص کہہ رہا ہے میں گواہ ہوں. آپ نے فرمایا اسے جانتا ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں، عرصے سے جانتا ہوں اس لیے میں گواہی دیتا ہوں. آپ بھی کسی بھی آپ میں گواہی دیں گے نا. آپ کو تو کرائے کا بھی کوئی گواہ بنا کے لے جائے اور کرائے کی گواہی دے دیتے ہیں، جسے جانتے بھی نہیں گواہی دیتے. آپ نے فرمایا تو جانتا جو ہے یہ بتا کہ کبھی اس کے ساتھ لین دین بھی کیا ہے جس کی گواہی دے رہا ہے؟ جس کی گواہی دے رہا ہے یہ امانتدار آدمی ہے، کبھی لین دین بھی کیا ہے؟ بات نہیں سمجھ آئی آپ کو.
یہ بہت اچھا آدمی ہے، بڑا دیانتدار آدمی ہے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے یہ واقعی جانتا ہے؟ دیانتداری کا پتہ تب چلے گا جب اس کے ساتھ تیرا کوئی معاملہ ہوگا، لین دین ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ کتنا ایماندار اور کتنا دیانتدار ہے۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین لین دین تو کبھی نہیں کیا، تو فرمایا اگر لین دین نہیں کیا تو اس کی گواہی نہیں دے سکتا، تیری گواہی معتبر نہیں۔ آپ بھی جب گواہی دینے کا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، گھر میں ہو کچہری میں ہو، یہ اچھی طرح سے تحقیق کر لیں کہ جس کے ساتھ آپ کا اس سے پہلے لین دین نہیں ہوا، کتنا قریبی دوست کیوں نہ ہو، سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ یہ گناہ کبیرہ، شراب نوشی گناہ کبیرہ ہے، جوا بازی گناہ کبیرہ ہے، جوا کھیلنا۔ آپ میں سے میں اگر آپ پوچھوں تو سب ہاتھ کھڑے کریں گے، کہیں گے کہ میں جوا نہیں کھیلتا، ایسی بات ہے؟ جی آپ میں سے کچھ جواری یہ پیچھے والے نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کیوں مثلا یہ قرآن دازی میں جو کہتے ہیں لاٹری نکلتی ہے، میں 20 روپے جمع کرواؤ کہ تیری فریج نکل آئے گی، تیرا موٹر سائیکل نکل آئے گا، اور اگر نہیں نکلا تو 20 روپے آپ کے، ہاں جی آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ 20 روپے ضائع ہو گئے کہ نہیں؟ ملتے ہیں آپ کو؟ بولے نا، یہ جوا، یہی تو جوے کی تعریف ہے۔ یہ جو لاٹریوں والے آ رہے ہیں نا، لاٹریوں والے، میں 100 روپے دے، آپ کی فلاں چیز نکل آئے گی، آپ کا اتنے لاکھ کا انعام نکل آئے گا۔ اگر انعام نکل آ گیا، جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے نا، کبھی آپ لاکھوں روپے جیت جاتے ہیں اور کبھی ہار جاتے ہیں، یہی جوئے کی تعریف ہے۔ لہٰذا یہ جو لاٹریوں کا سسٹم ہے سب جوا ہے، اسے بھی بچے۔ پاک دامن پر الزام لگانا، مرد ہو یا عورت، کسی پاک دامن پر کسی عورت کے ساتھ کبھی سن کے دیکھیں جب وہ بولتی ہے، لڑائی ہو رہی ہو تو دو عورتیں خصوصاً جب لڑ رہی ہوں، کبھی سنا؟ کبھی سنا؟ اسے یہ نہیں کہتی تو ایسی ہے، اور تیری 14 پیڑھیاں، تیری 14 پیڑھیاں تیری نوتے ایسی ہیں، جب یہ پیدا بھی نہیں ہوتی وہ کہہ رہے تیری 14 پیڑھیاں تو آرہی عورت ہے، یہ اس کو کہہ رہی ہے، وہ اس کو کہہ رہی ہے۔ اور اب تو مردوں نے بھی ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر لیا ہے، پاک دامن پر الزام۔ عورتوں کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بھی چھوڑ دیں۔ میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا، میں تو میرے سامنے اس وقت قومی اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس وقت سامنے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کیا کہہ کے محاکم کرتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے؟ کیا کوئی کہتے ہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ قاتل ہیں، یہ نہ جانے کیا کچھ ہے، کہتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے کہ وہ ایک دوسرے پر کیا الزام لگا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ میں نے ایک حدیث سنائی تھی آپ کو کسی موقع پہ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، یا تو بھلائی کی بات کرو یا چپ رہو۔ یہ الزام تراشی ایک دوسرے پر، یہ کسی پاک دامن پر ایسا الزام لگانا، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زانی ہے، یہ بدکار ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ الزام تراشی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چوری، ڈاکہ، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ کسی پر ظلم کرنا، حرام خوری کھانا، حرام کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جھوٹ کی اکثر جھوٹ بولتے رہنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رشوت یہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں۔ رشوت لینا دینا دونوں کے لیے دوسری ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلاہما فی النار۔ اب رشوت کی تعریف کرنا بھی کسی موقع پہ ضروری ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں تھوڑا چلتے چلتے۔ ہر پیسہ رشوت نہیں ہے، جسے سمجھ نہ آئے وہ بات کو اتنی چھوڑ جائے۔
رشوت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کوئی ناجائز کام کروانے کے لیے جہاں آپ کا حق نہیں بنتا وہاں آپ پیسے دے کے اپنا کام کروا لیں، یہ رشوت ہوگی۔ یہ دوبارہ دوہرا رہا ہوں، آپ کا حق نہیں ہے کسی جگہ پہ ملازمت ہوئی، دو آدمی ہیں، ایک نے بی اے کیا ہوا ہے ایک نے میٹرک کیا ہوا ہے، میٹرک والے کے پاس پیسے ہیں، بی اے والے کے پاس پیسے نہیں، اور میٹرک والا پیسے دے کے اپنا کام نکلوا لیتا ہے، یہ کیا ہوگا؟ بات کی سمجھ آئی سب کو؟ یہ رشوت ہے کہ اس نے حق مارا ہے بی اے والے کا۔ اب اگر بی اے والا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ پیسے دیے بغیر کام نہیں چل سکے گا، اگر میں پیسے نہیں دوں گا تو یہ میٹرک والا پیسے دے کے اپنا کام نکلوا لے گا۔ بات ذہن میں آ رہی ہے کچھ؟ اس وقت اگر بی اے والے کو کچھ دینا بھی پڑے گا وہ کس کے حق میں رشوت نہیں، لینے والے کے حق میں رشوت ہوگی۔ کبھی آتا ہوتا ہے لینے والا دونوں راشی، اور کبھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، آج کسی کو ملازمت اگر نہیں مل رہی بشرطے کہ اس کا حق مارا جا رہا ہے، ٹیسٹ ہوا، ایک کلیئر ہو گیا ایک کلیئر نہیں ہوا۔ اب جس کا کلیئر نہیں ہوا وہ پیسے دے کے وہاں لگ جاتا ہے، اب یہ دونوں آدمی راشی ہو گئی، لیکن جس کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا ہے اگر اس کو رقم دینی پڑے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دیں، لیکن اگر اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو یہ رشوت۔ دوسری مثال یہ سمجھیں کہ اگر آپ کا پلاٹ ہے، کسی پلاٹ پر کسی آدمی نے قبضہ کر دیا تو قبضہ چھڑانے کے لیے، جی بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ قبضہ چھڑانے کے لیے آسانی سے قبضہ چھوٹ جائے گا۔ اگر قبضہ چھڑانے کے لیے اگر آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، سفارش کرانی پڑتی ہے، کچھ پیسے خرچ ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہو گئے، بلکہ آپ کے ساتھ ظلم ہوگا۔ چیز آپ کی تھی اور الٹا آپ کی چیز پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، تو قبضہ چھڑانے کے لیے جو پیسے دیں گے وہ رشوت نہیں ہوگی۔ رشوت وہ ہوگی جو ناجائز کام کروانے کے لیے، کسی کا حق مارنے کے لیے آپ پیسہ دیں گے، وہ رشوت ہوگی۔ ایک موٹی سی بات دیکھنے میں آئی کہ میں نے آپ تک پہنچا دی، مردوں اور عورتوں کا آپس میں مماثلت کرنا، آپ میں سے تو کوئی نہیں ماشاءاللہ سب نمازی ہیں، لڑکا ہے اس نے اپنا لباس ایسا پہنا ہوا ہے، اس نے بالوں کا سٹائل ایسا بنایا ہوا ہے جو عورتوں سے ملتا جلتا ہے، یا لڑکی ہے لڑکی نے اپنے کٹنگ ایسی کروائی ہے، لباس ایسا پہنا ہے جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ ذہن میں رکھنے اس کو، مردوں کا عورتوں کے ساتھ، عورتوں کا مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کہ آج ہمارے نوجوان اور بچے بچیاں ایسا کر رہے ہیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کی کٹنگ دیکھیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گھر میں کوئی گناہ نہ ہو، یہ گناہ ہی کوئی چھوٹا سا گناہ تو نہیں، اس کی بڑی فائدے آئی ہیں، بیان کرنے کا وقت نہیں۔ کسی پر لعنت بھیجنا، بات پر ہم لعنت بھیجتے ایک دوسرے پر۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا کہ اسمبلیوں میں آج بیٹھے ہوئے یہ ہو رہا ہے کہ نہیں، وہ یہ سارے لعنتی ہیں، اللہ تعالیٰ معافی۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ کام وہ کر رہے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہیں ہم کریم سمجھتے ہیں اپنی قوم کی، کہ یہ لعنت بھیجنا ایک دوسرے پر، آپ سے تو میں قطعاً امید نہیں رکھتا، غلطی سے بھی یہ لفظ اپنی زبان سے نہ نکالے، لعنت بھیجنا۔ ایک جانور پر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کو چھڑی مار رہا تھا، چل نہیں رہا تھا، تو اس نے اس پر لعنت بھیج دی، اور لعنتی چلتا کیوں نہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب یہ لعنتی ہو گیا ہے، ملعون ہے، اب تیرے کام کا نہیں، اب اگر تو اس کے اوپر بیٹھے گا تو تجھ پر بھی لعنت برسے گی کہ یہ لعنتی چیز پر تو بیٹھا ہوا ہے، خود ہی اس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ تو جانور پر لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں، انسان پر لعنت بھیجنا تو بہت آگے کی بات ہے۔ یہ دو تین چیزیں ہیں، کسی کو دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا،
نجومیوں کے پاس حال احوال پوچھنے کے لیے جانا. وہ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں نا, نجومیوں کے پاس, کاہنوں کے پاس جاتے ہیں نا, تیرا حال دس دیا گا, تیرا کام ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا, تیرا کام ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. اس کے بعد حال پوچھنے کے لیے جانا یہ گناہ کبیرہ ہے. ہمارا اہل سنت کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. اللہ پر یقین رکھیں, ہمیں استخارے کے طریقے بتائے گئے ہیں. چغلی کھانا, غیبت کرنا ایک دوسرے کی, یہ گناہ کبیرہ ہے. خامد کی نافرمانی کرنا, کاش عورتیں سنتی, یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی بھی عالم ہو یا غیر عالم ہو کسی کو اذیت پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے. تاکہ جاگروں کو بھی اذیت پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. ناب تول میں دیتے ہوئے پورا لیں, دیتے ہوئے کمی کر دیں, اور اس کے کئی طریقے ہیں, اور بھی کئی طریقے ہیں. دودھ میں پانی ملا لیا, وہ ناب تول میں کمی ہے. کوئی چیز خالص بیچو میں کوئی چیز ڈال دی, یہ بھی ناب تول میں کمی ہے. اس طرح سے ناب تول میں کمی کرنا یہ سب گناہ کبیرہ ہے. حضور نے فرمایا من اشرف علیہ سمینا, جس نے بھی ملاوٹ کی ہے وہ ہمیں سے ہے ہی نہیں. اور بلا عذر جمعے کی نماز چھوڑ دینا اور جماعت کو بلا عذر ترک کر دینا. آج تو علماء کے فتوے کے مطابق جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ورنہ بغیر کسی عذر کے آپ مستقل جمعہ نہیں پڑھتے, وہاں جماعت نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب گناہ کبیرہ ہے. اور گناہ کبیرہ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ بعض اوقات گناہ ہوتا چھوٹا ہے, اس کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں, لیکن مسلسل ہم کرتے ہیں تو مسلسل کرنے کی وجہ سے وہ گناہ بھی گناہ صغیرہ نہیں رہتا, اب وہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے مسلسل کرنے کی وجہ سے. میں تو چاہتا تھا کہ گناہوں کا اب جو انجام ہے وہ بیان کرنا تھا, لیکن ابھی اگلے جمعہ انشاءاللہ ہم نے, کیونکہ عید کے حوالے سے قربانی کے بارے میں مسائل بیان کرنے ہیں, وہ قربانی کے مسائل بیان کریں گے. اور یہ ہمارا موضوع جمعے کی عید کے بعد بھی چلتا رہے گا. یہ میں سمجھتا ہوں ہے تو خشک, لیکن ضروری ہے. تو اب گناہوں کا انجام جو ان چیزوں سے بعد نہیں آتا, اس پر عمل نہیں کرتا, جو بتائیں یہ چیزیں, اس کا انجام کیا ہے, یہ ہم عید کے بعد آپ کے سامنے بیان کریں گے. گناہ رہے گا.